أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. حضرات ذی وقار، آئندہ خطبہ جمعۃ المبارکہ انتہائی اہم، مہم اور نہایت ہی قابل توجہ ہے. قرآن و حدیث دیاں باتاں سماعت فرماؤ اور عزت اپنی عملی زندگی پیش کر کے اپنی اصلاح کرو. رب دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک سانو حق سچ سن کے او دے مطابق اپنا مزاج بنان دی، عادات اخلاق بہتر کرن دی اللہ توفیق عطا فرما. حضرات ذی وقار، جڑا بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ پاک مینو برکتاں دے، رحمتاں دے، اللہ مینو بھاگ لا دے، اللہ مینو حادثات ازمائشاں تو بچائے، وہ ایک بندہ اس عمل نو اپنے تے لازم کر. وہ عمل یہ ہے کہ اپنے بڑیاں دا احترام کرو، انہاں دی خدمت کرو، انہاں نال محبت کرو. جڑا بندہ بزرگ ہوئے، بوڑھا ہوئے، بڑا ہوئے، چاہے رشتہ دار ہوئے، چاہے ناواقف ہوئے، جڑا انسان او دے نال نیکی کرے، او دی خدمت کرے، او دا احترام کرے، انہوں وڈا سمجھ کے او دا حیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو بہت کچھ عطا کردے نے. الفاظ اندر اور خطبے اندر وہ خزانے بیان نہیں ہو سکتے جڑے خزانے اللہ ایک با ادب بندے نو عطا کر دیں. اگر تواڈے خاندان چ بڑے زندہ نے تے اللہ تبارک و تعالی دا شکر ادا کرو، ورنہ تھوڑا ہی وقت گزرنا ہے، پھر یا یاداں رہ جانیاں نے تے یا حسرتاں رہ جانیاں. اب بڑے بڑے لوگ تسی ویندے نہیں، یاداں ہی رہ گئیاں نے، ابا جی اس طرح کرتے سن، دادا ابو اس طرح کرتے سن، ساڈی نانی امی تہجد گزار سی، ساڈی نانی امی با پردہ سی، میری والدہ دے اندر اے خوبی سی. یاداں رہ جاندیاں نے. یا پھر جڑے اپنے وڈیاں دا احترام نہیں کرتے، انہاں نو رولدے نے، پریشان کردے نے، انہاں نو موڈ دکھاندے نے، انہاں واسطے ازمائش بنتے نے، بعد چوں حسرتاں رہ جاندیاں نے، یار کاش میں اس طرح نہ کردا، میں کی کردا رہا. خاندان اندر بالخصوص بڑیاں دا ہونا اے اللہ پاک دی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے. دعا کرو اللہ ساڈے بوڑھیاں نو اور اللہ ساڈے بڑیاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. اے جڑے تواڈے خاندان دے وڈے نے نا، تواڈے محلے چ وڈے نے، مسجد چ وڈے نے، جڑا بھی انسان بزرگ ہے، بوڑھا ہے، عمر چوں وڈا ہے، اے تواڈی زندگی دا چراغ ہے. اس چراغ نو ہتھی نہ بجھاؤ، انہیں آپ ہی وقت دا قریب ہے، انہیں بجھ جانا ہے، اللہ دا حکم آ جانا ہے، آپ نہ بجھاؤ. واللہ العظیم میں حالات و واقعات دیکھ رہا کہ بڑے بڑے اچھے خاندانہ دے نوجوانہ دیاں عقلاں تے پڑھدے پہ گئے، شیطان نے انہاں نو عجیب کھلونا بنا دیتا. تو میں بڑیاں دے احترام دے بارے، بوڑھیاں دے حقوق دے بارے بڑیاں ضروری باتاں تواڈے نال کرنیاں چاہنا، چونکہ بڑا ایک مشہور جملہ ہے اور بالکل 100% ہے. وہ آندے نا با ادب با نصیب بے ادب، جے دیاں اکھاں چ حیا نہیں نا او دے پلے کچھ نہیں، رل گیا، برباد ہو گیا. عبادت دے نال بس اینو ایک راز سمجھو، کسے بزرگ نو کسے بڑے نو او دی نال بدتمیزی نہیں کرنی، انہوں پریشان نہیں کرنا،
ਉਹਦੇ ਬੁਢਾਪੇ, ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਤਮਹੀਦੀ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੇਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬਾਬੇ ਵੱਡਕੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ, ਗੱਡੀ ਦੇਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਹੈ, 1000 ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਬਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਜ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਬੇਦੀਨ ਹੈ, ਵਾਲਿਦ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਲਿਦ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਬੇਦੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਦੀਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸਲਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆਵੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਕਾ ਵਡੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੇਦੀਨ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਤਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਬਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇੰਜਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਇੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇੰਦਾ। ਆ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫਰਾਤ ਅੰਦਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਵੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੱਲਾਹਿਲ ਅਜ਼ੀਮ ਕਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਈ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਵੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਾਚੇ ਇੱਕ ਰੋਬ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਇੱਕ ਰੋਬ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਢਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ, ਨਿੱਜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋ ਪਈ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਆ ਪਈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ।
اج خدا دی قسم عورت جیڑی اپنے بچیاں نو خامن دے خلاف کردی سی سب تو زیادہ اپنے اس بیٹے تو دکھی ہے، وہ گل گل تے گریبان پھڑدا ہے۔ کدی بھی وڈیاں دے خلاف نہ کرو، انہاں بچیاں نو انہاں دے جھاکے کھل جان، پھر بربادی ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو بڑیاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ بڑیاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور اہم بات جڑی ساڈے معاشرے اندر جڑیاں بچیاں شادی تو بعد آ جاندیاں نے نا اپنے گھر، سس نو اپنی والدہ سمجھو، ماں دا درجہ دیو، ہن تیری ماں اے وے۔ ہن ویکھو نا جی، میں اپنی زندگی اندر ویکھیا ہے جنہ عورتاں نے اپنی سس دی خدمت نہیں کیتی، انہوں ماں نہیں سمجھیا، انہوں ٹچکراں کیتیاں نے، مخول کیتا ہے، دا جینا حرام کیتا ہے، رب دی قسم اللہ نے بڑیاں بڑیاں المناک بیماریاں چ انہاں نوں مبتلا کرتا ہے۔ میں نہ اکھاں نہ ویکھیا، کئی گھر میرے سامنے نے، کدی وڈیریاں مائیاں دا مذاق نہ اڑاؤ، خام خاص سس دے نال اینو ماں سمجھو۔ ویکھو انج ہی سمجھ اگر کسے بچی نو گھر چ ماں جھڑکے تے کدی بچی نے شکایتاں باہر جا کے لائیاں نے میری ماں نے مینوں جھڑکیا ماریا، کیوں؟ ماں دا پورا حق ہے۔ اگر سس کسے وجہ تو جھڑک دے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، وہ تیری ماں دے درجے تے وے، چل جے تو یہ درجہ نہیں دے سکتی تے عمر چو تیرے نالوں بڑی ہے۔ اپنے ذہن چو فرق ختم کرو، جنہ ذہناں چو فرق ختم نہیں ہوئے رب دی قسم وہ گھر برباد ہو گئے۔ پھر دعا کرو، اے بریلر کھا کھا کے، شوارمے کھا کھا کے، اے نیٹ فیس بکاں وے کے نوجوانوں دا بیڑا گرک ہو گیا۔ کوئی اکھ چ حیا نہیں، اللہ جاندا ہے، کوئی وڈے دا تمیز ہی نہیں رہ گیا۔ دیندار گھراں چ وباواں آ گئیاں، وڈے بیٹھے ہوندے نے، تیرا کی توکے بھئی بولن دا؟ تیرا تجربہ انہاں نوں زیادہ ہے یا تیری عمر انہاں نوں زیادہ ہے یا تینوں علم انہاں نوں زیادہ ہے؟ سیانے بیٹھے ہون زبان نوں لگام دے کے بہی دا۔ بس دعا کرو اللہ پاک سانو ادب و احترام اور اللہ تبارک و تعالی سانو بڑیاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں تانوں اینی گل ہی دسنی سی کہ نرے ذکر اذکار تے نہ رہو، نریاں نمازاں تے نہ رہو، اے دے نال گھراں نوں لے کے چلو، خانداناں نوں لے کے چلو، بڑیاں دا احترام کرو، اپنے بوڑھیاں دے حقوق ادا کرو۔ اے تہاڈی زندگی دے چراغ نے، انہاں نوں ہتھی نہ بجھاؤ، انہاں نے بجھ جانا ہے۔ گھراں دیاں برکتاں ہی ختم ہو گئیاں جدوں دے وڈیرے ٹر گئے نے، ویڑیاں چ ہنیرا پی گیا جدوں دے وڈیرے ٹر گئے نے۔ دعا کرو جنہاں دے خانداناں ٹبراں چوں بڑے فوت ہوئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنائے۔ بزرگ بندے دا کنا احترام ہے، بڑے دا کنا احترام ہے۔ سنو میں تہاڈے سامنے چند حدیثاں اور واقعات بیان کراں۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک آیا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ یہ جڑا تانوں چھوٹی جی کمزور عمر دے اندر صحتاں تے طاقتاں جوانیاں عطا کردا ہے، پھر جوانیاں تو بعد اللہ بڑھاپا دیندا ہے تے کمزور کر دیندا ہے۔ یخلق ما یشاء، زندگی دے مرحلے اللہ پاک ہی بدلدا ہے۔ اللہ علم والا ہے تے اللہ پاک قدرتاں والا ہے۔ اوے لوگو سب نالوں پہلی حدیث سنو، نبی پاک نے فرمایا ہے سب نالوں بہترین انسان ہوئے جیدی عمر زیادہ ہے تے نیک عمل کردا ہے، وڈیرا ہے تے نیک عمل کردا ہے، بزرگ ہے تے نمازاں پڑھدا ہے، تہجداں پڑھدا ہے، حج کردا ہے، عمرے کردا ہے، حلال کھاندا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا سب نالوں بہترین انسان ہوئے جیدی عمر بھی زیادہ ہے تے نیک عملاں دی انہوں توفیق مل گئی ہے، عمر بھی زیادہ ہے تے اللہ پاک دی عبادت کردا ہے۔ اوے لوگو ایسے بزرگ کائنات دے بہترین لوگ جے جنہاں دے وال چٹے نے تے رب سامنے جھک دے نے، نمازاں پڑھ دے نے، دعاواں کر دے نے، داڑھی دے وال چٹے ہو گئے نے، سر دے وال چٹے ہو گئے نے تے ٹھڈ چ کدی حرام نہ۔ میں کہنا جے تیرا باپ حلال کھاندا ہے نا، تیرا باپ نماز پڑھدا ہے نا، اڈی چک کے ٹریا کر۔ اے نالوں عزت والی گل کوئی نہیں کہ تیرے باپ نے تینوں رزق حلال
کھلایا ہے، تیرا باپ نمازی ہے، تیرا باپ دیندار ہے، 1000 دفعہ رب دا شکر ادا کر۔ نبی پاک نے ایسے انسان نو کائنات دا بہترین انسان قرار دیتا ہے تے تو انہوں بدترین بنا دیتا ہے۔ گل گل تے بدتمیزی کرنا ہے، گل گل تے گرے پان نو آنا ہے، گل گل تے حوصلہ شکنی کرنا ہے، اکھاں کڈنا ہے، برباد ہو جائے گا، اجڑ جائے گا، اے دیوا بجھ جانا ہی، اے چراغ بجھ جانا ہی، پھر یاداں رہنیاں نہیں تے اثرتاں رہنیاں نہیں۔ پھر ایک واری دعا کرو اللہ پاک سانو اپنے بڑیاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں سناواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بزرگ دی عزت کردا ہے انجی سمجھو او بندہ اللہ تبارک و تعالی دی عظمت دا اعتراف کردا ہے۔ بعض نے اس حدیث دا معنی یہ کیتا ہے کسے وڈیرے دا صرف اس وجہ تو عزت تے احترام کرنا کہ وڈا ہے، اے اللہ پاک دی عزت کرن دے برابر ہے، اللہ دا احترام کرن دے برابر ہے، اللہ دا حیا کرن دے برابر ہے۔ اللہ فرما رہے نے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ یار گل سنو میری مسلمانوں، بریلویو دیوبندیو تے اہل حدیثو، اے درباراں دے جا کے برکتاں لبدے پھردے جے، پیو نو اکھاں وکھاندے جے، تائے نو اکھاں وکھاندے جے، اے وڈیاں دا حیا کوئی نہیں۔ آ کئیاں جگہ تے سفر کریدا نا، اللہ دی قسم ہے کئی ایڈے ایڈے بعد اسے ویلے سیٹ چھڈ دیندے نے، بزرگ ویکھ کے وڈا ویکھ کے لین لگی ہوے بزرگ نو اگے کر دیندے نے۔ اوئے انہاں دا احترام کر، اللہ تیری کنڈ نہیں لگن دے گا۔ انہاں کھبے سجے دھکیاں کھا کے تے تینوں برکتاں نہیں لبنیاں، برکتاں تینوں میں دسنا کتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سونے دی ایک حدیث سنو، نبی پاک فرماندے نے البرکۃ مع اکابرکم، اللہ نے ساریاں برکتاں وڈیاں نہ بن دتیاں نے۔ جیڑا بندہ وڈیاں دی جنی بہتی خدمت کردا ہے اللہ اونوں اونیاں بہتیاں برکتاں عطا کر دیندے نے۔ نیریاں کوٹھیاں چوں رب کر دیندا جے بندے دی اکھ چ یا ہوے تے وڈے دا احترام ہوے۔ اور نوجوانوں چھوٹی چھوٹی گل چ پھس جاندے جے، الجھ جاندے جے، برباد ہو جاندے جے، اپنا ستیا ناس کر لیندے جے۔ وجہ اسی وڈیاں کو دعاواں نہیں لیندے، اسی سمجھدے ہی کچھ نہیں۔ تینوں تیری جوانی اینا انا نہ کرے، تینوں تیرا پیسہ اینا انا نہ کرے، ہر شے ایتھے رہ جانی ہوں، اینا دی خدمت کر جب برکت والی زندگی لینی ہوں۔ میں تے کہنا جے چاچا تیرا دیندار ہے، تایا تیرا دیندار ہے، ماما تیرا دیندار ہے، کوئی بھی محلے دار دیندار نمازی اینے تیرے اگے ہاتھ کرے، اپنا آپ ویچ دیا کر، انہوں خالی نہ جان دیا کر۔ جنہاں نوں منگن دی عادت ہے، جڑے بے دین نے انہاں دی میں گل نہیں کردا۔ ایک بندے دے تو کردار تے مطمئن ہے، نماز تے مطمئن ہے، اخلاق تے مطمئن ہے۔ تیرا چاچا بابا تات محلے دار ہے، تیرے اگے ہاتھ پھیلا کے ضرورت، انہوں اپنی ضرورت سمجھ، اگنور نہ کریا کر۔ کئی بندے چار کے گیڑا دے کے کہانی سنا کے بڑا خوش ہوندے نے، اپنا آپ برباد کردے ہو۔ میں کسے دا کام نہیں کراں گا تے کام دا ہو ہی جانا ہے، تے گھر آئی نیکی جڑی ایویں نہیں جان دئی دی۔ فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کسے بزرگ واسطے تھوڑا جا انتظار کرنا پوے تے کر لیا کرو۔ وہ اللہ جاندا ہے چھوٹے چھوٹے بچے 14 سال دے، ماں نے ڈاکٹر کو دوائی لین جانی ہوئے 5 منٹ کھلونا بوئے تے آندے نہیں اماں آ بھی جا میں تیرا نوکر ہاں۔ اچھا ہورے دا نوکر کون ہے جے تو نوکر نہیں تے؟ تینوں وہ گلاں بھل گئیاں نے۔ وہ بکریاں چراؤن والا نوجوان بکریاں چاردا لیٹ ہو گیا، گھر واپس آیا تے ماں پیو بھکھے سو گئے تے ساری رات دودھ دا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا رہا ہے۔ بچے چیخدے نے پے، بیوی چیخدی ہے پئی۔ انہیں آخیا میں اونی دیر تک تانوں دودھ نہیں پلانا جنی دیر تک میرے ماں باپ نے دودھ نہیں پینا۔ کوٹھی چ پھس گئے، غار چ پھس گئے تے ویکھ لو رب دیاں رحمتاں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔
ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇhtਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਨਸਲਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ, ਇੱਕ ਵਡੇਰਾ ਆਇਆ, ਜਾ ਸ਼ੈਖੁਨ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਫਅਬਤਅਲ ਕੌਮ ਅਨ ਯਵਸഉ ਲਹੁ ਔ ਕਮਾ ਵਰਦਾ। ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਭਾਈਏ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਂਟਿਆ। آپ نے فرمایا ملم یارف شرف کبیرنا فلیس منا۔ اور میرے صحابہ گل سن لو، جیڑا ساڈے وڈیاں دا حیا نہیں کردا اس بندے دا میری امت نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ جیدی اکھ چ وڈے دا حیا نہیں وہ میرا کچھ نہیں لگدا۔ نبی علیہ السلام دی صحیح دی سے تو باپ نہ موڈ بنائی پھرنا ہے، تو چاچیاں نہ موڈ بنائی پھرنا ہے، تایاں نہ موڈ بنائی پھرنا ہے، چھاڈی یار زدہ اوے حسرتاں ہی رہ جانیاں نے، اوے یاداں ہی رہ جانیاں نے۔ کنے کنے پیارے فوت ہو گئے۔ تکلیف نہ دو کسے بڑے نو، تسی سمجھ دیو نا کہ میرا دا گزارا نہیں، خاموش ہو جاؤ، سیڈ تے ہو جاؤ، اعراض کرو۔ گالیاں دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا نہ میرے پیارے بھائیو، اے نہر جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے تانوں میں چاندی میان فروز ایک دو واقعہ سنا کے نماز کھڑی کراں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں مکہ فتح ہویا، رب دا واسطہ ہے گل سنیا جے، جدوں مکہ فتح ہویا حضرت ابو بکر صدیق اپنے باپ ابو قحافہ نو لے کے نبی پاک دے کول آئے۔ بڑے وڈیرے ہو گئے نے، حضرت ابو بکر دے والد چلیا بھی نہیں جاندا۔ تانوں پتہ ہے حضرت ابو بکر دا شان کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی نے، انہاں دا بیٹا بھی صحابی ہے، انہاں دا پوتا بھی صحابی ہے تے انہاں دا باپ بھی صحابی ہے۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابو قحافہ، محمد بھی صحابی، عبد الرحمن بھی صحابی، حضرت ابو بکر بھی صحابی تے انہاں دا باپ ابو قحافہ بھی صحابی۔ اللہ انہاں دیا قبراں نور نال منور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ویکھیا حضرت ابو بکر حرم شریف چ مکے چ لے کے آ رہے، اللہ سانوں بھی زیارت نصیب کرے۔ حرم پاک چ لے کے آ رہے نے تے نبی پاک نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا ابو بکر ابا جی نو کیوں لے کے آیا ہے، انہاں بزرگاں نو ایتھے کیوں لے کے آیا ہے؟ مینوں دس دا، میں تیرے باپ واسطے تیرے گھر ٹر جاندا، میں انہاں دے کول چلا جاندا۔ ہلا ترکتہ فی بیتہ، انہاں نو گھر چھڈ کے میرے کو آ جاندا تے مینوں دسدا کہ ابا جی ملنا چاہندے نے، یا تو مینوں اپنے ابا جی کو لے کے جانا چاہنا ہے۔ حضرت ابو بکر میں تہاڈیاں محبتاں تو قربان جاواں، حدیث پاک دے لفظ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ دے نبی بھاویں میرا باپ ہے، مینوں یہ گل اچھی نہیں لگتی کہ تسی میرے باپ وال چل کے آؤ، میری محبت یہی آندی ہے پاویں میرا باپ وڈیرا ہے، میرا باپ تواڈے کول چل کے آوے۔ اللہ نے تواڈیاں شاناں بڑیاں بنائیاں نے۔ اج نبی پاک نے سامنے بٹھایا وَمَسَحَ صَدْرَهُ تے نبی پاک سینے تے ہاتھ پھیر رہے نے، اجے کلمہ نہیں پڑھیا۔ آپ نے فرمایا اسلم، آپ نے فرمایا ابو قحافہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ نبی پاک نے کلمے دی دعوت دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد ابو قحافہ نے فتح مکہ دے موقع تے کلمہ پڑھ کے دے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے نے۔ یعنی کسے بزرگ دے کول خود چل کے جانا ہے، سنتا یاد نہیں، رفع الیدین بڑا ٹکا کے، آمین بڑی ٹکا کے، پگڑی بڑی ٹکا کے، مسواک بڑی ٹکا کے، انہاں سنتاں تے بھی اے سنت نہیں کہ کسے بزرگ نو کہنا تو گھر بیٹھ میں تہاڈے کو آ جاؤں گا جی۔ اسی سمجھنے ہیں میری شان چ فرق پی گیا، میرے سٹیٹس چ فرق پی گیا، ہن میں ٹر کے جاواں۔ اے بھی تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ آپ نے میں ابو بکر کیوں بزرگاں نو تکلیف دیتی ہوں، میں ٹر جاندا۔ ایک اور واقعہ سنو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔
سیدہ عائشہ تشریف فرما نے, گل تواڈے سنن والی جے. سیدہ عائشہ تشریف فرما نے ایک وڈیری جی مائی آئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے چھڈ چھڈا کے ایک وڈیری جی مائی وال متوجہ ہو گئے تے نبی پاک نے فرمایا سناؤ کی حال ہے, تہاڈا کی حال ہے, پچھلیاں دا کی حال ہے تے ساڈے آن تو بعد سارے پیچھے معاملہ ٹھیک نے. وہ مینوں نا شک نہیں پیندا, مینوں لگدا کہ وہ مکیوں کتے عورت آئی سی, مکی عورت سی, مدینے نبی پاک دے کول آئی. نبی علیہ السلام نے بڑی اہمیت دیتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبتاں دے سارے کیمرے نبی پاک دے فٹ کیتے نے تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی حاذہ الوجوز تقبلو علی حاذہ الوجوز, اللہ دے نبی علیہ السلام حاذل اقبال, اب ڈیری جی مائی ہے, اینی توجہ, اینی عزت, اینا استقبال, اینا دھیان, ایدی کی وجہ ہے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ انہا تأتینا زمان خدیجہ, جدو میری خدیجہ زندہ سی اے عورت ادوں ہوندی سی, میری خدیجہ دی سہیلی سی تے وڈیری عورت ہے تے پرانے وقت نو یاد رکھ کے وڈیاں دی عزت کرنا اے بھی ایمان دا حصہ ہے. اے حضرت خدیجہ دے دور چ ساڈے گھر ہوندی سی تے اج بڑے عرصے تو بعد آئی ہے. اللہ دیو بندیو جے رب عزت دے, شان دے, مقام دے, اور کسے وڈے دی گل سن لیا کرو, گل ہی سن لیا کرو. گل پوری نہیں کر سکتے عزت نہ سنی لیا کرو, اور پوری نہیں کر سکتے دعا ہی دے چھڈیا کرو. اور جے خود کسے وڈیرے دا کام نہیں کر سکتے اور سفارش ہی کر چھڈیا کرو. وہ ایڈے لاپرواہ ہو گئے ہو, وہ ایڈا تمہیں مان ہے اپنے تلکات تے, اپنی جوانی تے, اپنے پیسے تے, تسی وڈیریاں نہیں ہونا, تسی بڑھاپے چ نہیں جانا. اج جنہ کسے وڈیرے دا وڈے دا احترام حیا کر لو گے اُنہ کو کروا لو گے. اج جنہ کہ لاپرواہ ہو گے اے دنیا مکافات عمل جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اے وڈیری مائی خدیجہ دے دور اندر, حضرت خدیجہ دے وقت اندر ساڈے گھر آوندی سی ایک وڈیری عورت نو نبی پاک نے, اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا بزرگاں نا خوش طبی بھی کر دے, انہاں دا دل بھی بہلاندے. میں اکثر بزرگاں نو ویکھیا انہاں نو اے نہیں ہوندا سانو چرگے کھلاؤ تے سانو کو ساڈے کھیسے بھرو, اوے اے کو ساڈے کو بہت 2 منٹ بیاہ کر کے گل سن, کو سنا, کو پچھلی سن, کو اگلی سن, کوئی دعا لے, اے دے نال ہی بوجھ ہولا ہو جاندا ہے. او وڈیاں دا تے ویکھ کے ہی دل خوش ہو جاندا ہے. انہاں نے کہدا شریکہ پیا کٹنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وڈیری عورت آئی تے آ کے پتہ کی آندی, بوڑھی عورت سی. اللہ دے نبی ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ, اللہ دے نبی میرے لیے دعا کرو اللہ پاک مینوں جنت عطا کر دے. وڈیری جی مائی عقیدہ ویلو کڈا سوہنا ہے. انہیں کہ اللہ دے نبی تسی اللہ کولو دعا کرو اللہ مینوں. نبی پاک نے فرمایا اماں جی کسی وڈیری عورت تے جنت نہیں جانا, کسی مائی نے جنت نہیں جانا. دل کچا ہو گیا, رو پئی, پریشان ہو گئی. نبی پاک نے پھر نال ہی سورت واقعہ دیاں آیتاں پڑھیاں. آپ نے فرمایا ان کو پریشان نہ ہو, انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. وڈیری مائی نے جنت نہیں جانا. جدوں تو بی بی, جدوں اما تو جنت جان لگے گی اللہ تبارک و تعالی تینوں جوانی عطا کر دین گے, جوان بنا کے اللہ جنت عطا کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری بھی فرماندے. میرے پیارے بھائیوں اب وقت نے عجیب کروٹ بدل لئی ہے, عجیب افراتفری دے اندر ایک سب تو بڑی جڑا اسی نو سدا بوا کھول لیا نا او جیا وڈیاں دا احترام نہ کرنا. خدمت کرو, خرچ کرو, اور یاداں ہی رہ جانیاں نے, حسرتاں ہی رہ جانیاں نے. سدا نہ باغے بلبل بولے, سدا نہ باغ بہاراں, سدا نہ حسن جوانی ماپے, تے سدا نہ صحبت یاراں. اللہ جاندا ہے جے تیرے وڈکے وڈیرے زندہ نے نا تے سجدے پہ کے شکر ادا کریا کر. دور کی جانا ہے, تسی میرے کولوں پوچھ لو.
میں صرف لفظ ماں سنیا، مینوں نہیں پتا ماں کی ہوندی ہے۔ میں 3 مہینے دا سا جدوں والدہ فوت ہو گئی، میں 10 سالہ دا ہاں جدوں باپ فوت ہو گیا، دادا فوت ہو گیا، دادی فوت ہو گئی، نانا فوت ہو گیا، نانی فوت ہو گئی۔ جے تیرے کول رشتے نے تے رب دا شکر ادا کر، انہاں کو دعا لیا کر، انہاں دے خرچ کریا کر۔ کتے قیامت نہیں آ چلی جے 2 کلو امب کدی لے جائے گا۔ خود مٹن کھانا کوئی کمال نہیں، خود دیسی مرغے کھانا کوئی کمال نہیں، کدی انہاں نوں بھی کھوا پلا دیا کر۔ چاچا تیرے کو کوئی منگے، تایا منگے، انہیں کوئی لین دین کرنا ہے، وہ دی تلی تے رکھ دیا کر۔ سوچیا کر میرے باپ دا بھرا ہے، اے میری ماں دی بہن ہے۔ جیڑا بندہ انہاں چیزاں دا حیا کردا ہے، مل کے بولو رب انہوں ضائع کردا۔ جدوں دا اکھاں چوں حیا نکل گیا نا، رب نے برکتاں دا بوہا ہی بند کر دیتا ہے۔ تو آخری یہ گل سن لو، پھر انشاءاللہ نماز کھڑی کریے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، ایک بزرگ آئے، اینے وہ بزرگ ہو گئے نے کہ انہوں نے نا سارا ہی ٹریا نہیں جانا۔ وڈیرا بابا نبی پاک والا آ رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیتا، نبی پاک نے بڑا پروٹوکول دیتا۔ تے او بزرگ پتہ کی جاندے نے، گل سنیو، ان لی غدرات وفجرات هل یغفر لی۔ اللہ دے نبی عمر وڈیری ہو گئی ہے، ہن چلیا بھی نہیں جاندا، تے رب نہ بڑیاں بے وفائیاں کیتیاں نے تے بڑے گناہ کیتے نے، حل یغفر لی، مینوں دسو میرا رب مینوں معاف کر دے گا؟ اللہ دے نبی بڑیاں بے وفائیاں، بڑیاں بغاوتاں، بڑے گناہ ہو گئے نے، کیا میرا رب مینوں معاف کر دے گا؟ نبی پاک نے فرمایا تو اس گل دی گواہی دینا ہے کہ اللہ کلا ہے تے وحدہ لا شریک ہے؟ وہ بزرگ کہندے میں صرف اس گل دی گواہی نہیں دیندا کہ اللہ کلا وحدہ لا شریک ہے، بلکہ میں اس گل دی بھی گواہی دینا وا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس عرش والے اللہ نے تانوں اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا بابا جی خوش ہو جاؤ، اس سونے عقیدے دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے تہاڈی زندگی پر دے گناہ معاف کر دیتے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں پڑھو، اوے بڈھا بندہ کافر ہوے، جنگ لگی ہوے نا، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا بزرگ کافر ہوے تے انہوں قتل نہ کرو۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی نہ منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا داڑھی دے والاں دا سفید ہونا، اے والاں دی سفیدی اے مومن بندے دا نور ہے، نور اے مومن بندے دا نور ہے، اس نور دا حیا کرو، اس نور دا احترام کرو، اس نور دی قدر کرو۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اس فیس بک یہ دور نے، نیٹ دے دور نے، شوارمے دے پیزیاں دے دور نے، جہو جیاں خراکاں، اوہو جے موڈ، اوہو جے رویے، اوہو جی بدتمیزی، کھوکھلیاں خراکاں، کھوکھلے کردار، کھوکھلیاں زباناں۔ میرے پیارے بھائی، 100 گز رسا سرے تے گنڈ، کسے وڈے دا دل دکھا کے ہاں نہ لویں، بس گل میری مک گئی ہو، کچھ نہیں ہو چلا، اچھا کھلا، اچھا پہنا، غمی خوشی دے خیال رکھ، نہیں تینوں گھٹ آئے گا، رب تینوں کئی گنا جدو نبی پاک نے جو کہہ دیتا ہے کہ ساری برکت وڈیاں دے نال ہے، دسو پیچھے کی گل رہ گئی؟ شیطان نے تو تینوں کہنا ہے کہ اپنے گھر دا تے پہلے ویکھ لے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں وصیت کراں گا، میں نصیحت کراں گا، کسے وڈے نو بدتمیزی، زیادتی اور لاپرواہی دے نال ڈیل نہ کریا کرو۔ خاندان جڑے وڈے وڈیرے نے انہاں دا بھی حیا کرو، محلے جڑے نے انہاں دا بھی حیا کرو، مسجد اندر بھی حیا کرو۔ بزرگ کسے ویلے طبیعت وچ جذباتی ہو جائے، خاموش ہو جاؤ۔
ایسیاں ایسیاں باتاں رب جاندا ہے ممبر دے کھڑے ہو کے میں بیان ہی نہیں کر سکتا ایسے ایسے بدتمیز کنی واری تمہوں گل سنائی ہے وہ انج سی نا بزرگ ٹولدا پیا کب نکلیا تے بچہ آندا بابا تیر کمان کنے دا لے آئی ہے وہ انج کب نکل آندا نا کہ وہ تیر کمان ہی بن جاندا تے بابا سیاਣਾ سی آندا پتر اس عمر چاہے گا مفتی لب جائے گا مفتی لب جائے گا انہاں دے پیراں 'چ بوو انہاں دے پیر گھٹو انہاں دی خدمت کرو اور میں وڈیاں دی خدمت بھی گزارش کراں گا تہاڈی آپس اندر اگر کوئی غلط فہمی ہووے بھی نا تے بچیاں نو میل ورت تو نہ ڈکیا کرو ہن بھرا آپس ٹھیک ہے تہاڈی کوئی غلط فہمی ہے دا ازالہ کرو تے جے چاچے نو ملدا تے اینو کل ہی ڈکنا اے کیڑی شریعت مینوں دس جے تائی نو ملدا ہے تایا دا الگ رشتہ ہے تو اپنے نال اینو کیوں نتھی کرنا بھائی تہاڈا بھراواں دا معاملہ ہے بھیناں دا معاملہ ہے اونوں سمبھو بچیاں دی خوشیاں دا قتل کیوں کردے ہو کوئی دینداری نہیں خاندان اجڑ گیا رشتہ داریاں برباد ہو گئیاں اللہ دا واسطہ معافی منگ لو تے معاف کر دیو تے وڈا کسی ویلے کوئی زیادتی بھی کر جائے نا خاموش ہو جاؤ اعراض کر لو سائڈ تے ہو جاؤ تھوڑا مل لو بہانے نہ وائے نہ خرچ کرتے رہو ضرورت پوری کرتے رہو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے تے بڑیاں رحمتاں کرے گا فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر اے میرے اللہ سانو توحید دتی ہو سنت دتی ہو نماز دتی ہو دین دتا ہی اللہ سانو وڈیاں دا احترام کرن دی توفیق دے اللہ سانو دلوں وڈیاں دا احترام کرن دی توفیق دے اچھا کئی بندے تربیت نہیں نا انہاں دی ہوندی وہ آندے جی میں فلاں بزرگ نال وڈے نال نیکی کیتی اونے مول نہیں پایا اسی نیکی دا مول بزرگاں کو پوانا ہے کہ رب کو پوانا ہے اے بھی ذہن چوں گل کڈو اسی قیامت والے دن رب کو اجر لینا ہے اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سونیا سانو ادب و احترام والی زندگی نصیب فرما اور اللہ جڑے ساڈے وڈے بیمار نے شفا عطا فرما سارے بولو بھی سارے بولو اللہ شفا عطا فرما جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی بخشش فرما جمعہ میں کتھوں شروع کیتا سی جے وڈے زندہ جے خدمتاں کر لو یا یاداں رہ جانیاں نے یا حسرتاں رہ جانیاں یا یاداں رہ جانیاں نے نہ حسرتاں رہ جانیاں جے بس شیطان دا بہت وڈا داج ہے بدتمیز بد ادب بنانا ادے وار نو سمجھو اللہ سانو وڈیاں دا ادب و احترام نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین